ایک سائنٹسٹ ہیں امریکہ کے، ڈاکٹر چارلس ڈیوک ان کا نام ہے۔ علامہ وحید الدین خان ان کی آپ بیتی لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ 1935 میں امریکہ کے اندر نارتھ کیرولینا کے اندر ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور اسپیس سائنس کے اندر یعنی جو سائنسدان ہیں انہی کی تعلیم میں انہوں نے بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور خلا باز بنے اور بڑی پروازیں انہوں نے خلا میں کی۔ 1972 میں انہوں نے اپولو 16 کے ذریعے چاند کا سفر کیا اور 16 اپریل 1972 کو انہوں نے چاند کے اوپر قدم رکھا۔ اس سے بڑا اور کوئی کامیاب انسان ہو سکتا ہے ہماری نگاہوں میں؟ جو امریکہ کی جو ناسا ہے 1966 کے اندر، ان کے اندر یہ 5ویں خلا باز گروپ کے لیے ان کو منتخب کیا جاتا ہے، یعنی خاص لوگ جو امریکہ کے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے ڈاکٹر چارلس ڈیوک۔ ایک مرتبہ یہ انڈیا آتے ہیں، انڈیا جب آتے ہیں تو ان سے انٹرویو لیا جاتا ہے، سوال و جواب ہوتا ہے، اسپرچویلٹی کے متعلق، روحانیت کے متعلق سوال ہوتا ہے۔ سوال کرنے والے نے اس سے سوال کیا، اب پیسے کا انبار آپ دیکھ لیں کہ پیسے کی تو کمی نہیں ہوگی، اور نام کتنا ہے کہ چاند کے اوپر قدم رکھا ہے، اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ شاید ہم میں سے کوئی جائے چاند تک، ممکن ہے تو صحیح لیکن ہمارے لیے شاید ناممکن ہی ہو۔ لیکن اتنا بڑا کامیاب انسان، جب سوال کرنے والے نے سوال کیا نا کہ بھئی تم اپنی زندگی میں مطمئن ہو، دلی سکون تمہیں حاصل ہے، اتنا پیسہ ہے تیرے پاس، اتنی بڑی بڑی کامیابیاں ہیں کہ دنیا میں تمہارا نام گنے چنے لوگوں میں آتا ہے، دلی سکون ہے یا نہیں ہے؟ تو چارلس ڈیوک سے پوچھا گیا نا تو اس نے کہا جب میں چھوٹا تھا تو سکون نہیں تھا، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں خلا باز بن گیا نا جی، وہ میری منزل ہے، وہاں تک پہنچ گیا تو میں کامیاب انسان ہوں، مجھے دلی سکون ملے گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہاں تک بھی پہنچا، حتیٰ کہ میں نے چاند کے اوپر بھی قدم رکھا، وہاں پہنچ کے بھی مجھے دلی سکون حاصل نہیں ہوا۔ پھر چارلس ڈیوک سے سوال کیا گیا کہ پھر تجھے دلی سکون کہاں ملا؟ وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ بھئی کاروبار کرتے ہیں، کاروبار، اس خلا بازی کی اس جاب کو، امریکہ کی بہت بڑی جاب ہے، ظاہر ہے پیسہ تو وہاں بھی بے شمار ہوگا، کہ اسے چھوڑتے ہیں کاروبار کرتے ہیں۔ میں نے اس کو چھوڑا، کاروبار کی فیلڈ میں آیا، کاروبار کی فیلڈ میں آیا تو میں نے بڑا پیسہ کمایا، بے شمار پیسہ کمایا، دولت کے انبار لگا دیے، اتنا پیسہ کمایا کہ میں سمجھتا تھا کہ اب میری نسلوں کو بھی بڑا ہے۔ لیکن جب کاروبار کی فیلڈ میں آیا، پیسہ بھی کمایا، پھر بھی میں نے دیکھا کہ میرے دل کو سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ اور کہا کہ اب تجھے سکون ہے؟ کہا اتنی شہرت ہے، اتنی دولت ہے، دولت کے انبار ہیں، لیکن اب بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کسی شے کی کمی ہے، کوئی شے ہے جس کی وجہ سے اندر سکون نہیں ہے، اور وہ شے کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اگر ہے تو اللہ کے ذکر اور فکر کے اندر ہے، وہ دنیا کے عہدے اور منصب میں نہیں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ آپ خود ذرا اندازہ کر کے دیکھ لیں کہ کچھ لمحوں میں اگر دل کا سکون نہیں ہے تو اللہ کو یاد کریں، تنہائی میں بیٹھیں، اللہ اللہ کی صدا لگائیں، اللہ اللہ کی صدا لگائیں، پھر دیکھیں کہ اللہ دل کا سکون عطا کرتا ہے یا نہیں۔ اب آپ بکر یہ صرف چارلس ڈیوک کی ہسٹری نہیں ہے، بلکہ جس بھی بڑے سے بڑے بندے کو آپ دیکھ لیں، پیسے والے کو دیکھ لیں، پیسے کے انبار ہیں، آپ کبھی اس سے پوچھیں نا بھائی دل کا سکون ہے یا نہیں کہے گا کہ میں بڑا پرسکون ہوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ پرسکون وہ ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے، کسی جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اللہ کی یاد سے اپنے دل کو اس نے آباد کیا ہے، وہ کہے گا کہ ہاں میرے دل میں اللہ نے سکون عطا کیا ہے۔ دنیا کے شہرت میں، عزت میں، دولت میں دل کا سکون نہیں ہے، دل کا سکون اللہ کے ذکر اور فکر میں۔ بڑے بڑے دولت مند دیکھ لیں، ان کی یہی کیفیت ہے کہ اندر دل کا سکون نہیں ہے۔